اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جیسے آپ کو ضرورت تھی روٹی کی، بھوک لگ رہی ہے آپ کو، کسی نے احسان کر کے آپ کے لیے روٹی کا انتظام کر دیا. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، آپ جنگل میں تھے، صحرا میں، جنگل میں بھی نہیں، صحرا میں، بیابان میں کہیں راستہ گم ہو گیا، تو اب آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ سب سے پہلے چھاؤں کی، دھوپ سے بچیں آپ، کھانے کی تاکہ زندہ رہ سکے، اور پانی کی. کھانے میں بھی اگر ایک ہی جیسا کھانا ملتا رہے گا تو بھی آپ کے جسم میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہو جائے گی. تو آپ کو کھانے میں ایسی چیز چاہیے جو متوازن غذا کہلاتی، پروٹین بھی ہوں، منرلز بھی ہوں، اس میں وٹامنز بھی ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آپ پریشان تھے، وہاں تو کوئی مدد کرنے والا تھا نہیں. آپ کی آنکھ لگی، جیسے ہی آپ اٹھے تو دیکھا کہ ایک سائبان آپ کے اوپر، چھتری نہیں ہوتی جو لوگ تفریح میں لے کے جاتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اپنے ساتھ کیمپ، ٹینٹ لے کے جاتے ہیں، کیمپنگ کرتے ہیں. تو آپ اٹھے تو ایک کیمپ آپ کے اوپر، دھوپ سے بچ گئے آپ. زبردست بھائی، بہترین کام ہو گیا. کراچی میں کہتے ہیں ہٹو بچوں ہو گیا. آپ نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست انتظام ہو گیا. لیکن آپ نے کہا یار بھوک کا کیا ہوگا؟ شدید بھوک لگ رہی ہے. آپ سوئے، اٹھے نہیں، پہلے پیاس زیادہ لگتی ہے نا، تو اٹھے تو پانی رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے گلاس میں. 4 آدمی تھے آپ، ایک آدمی نہیں تھا. کتنے آدمی تھے؟ 4 آدمی. اٹھے تو 4 گلاس پانی رکھا ہوا ہے. حیران ہو گئے، وہ کیا رہے؟ ہم سوتے ہیں اٹھتے ہیں تو پانی رکھا ہوا ہے ہمارے سامنے. بھوک لگنے لگی آپ کو، آپ سو گئے، اٹھے تو روٹیاں رکھی ہوئی ہیں. پھر کمال کی بات یہ کہ آپ روٹی کھاتے کھاتے تھک گئے تو ایک دن اٹھے تو بریانی رکھی ہوئی ہے، کابلی پلاؤ رکھی ہوئی ہے، چپلی کباب رکھے ہوئے ہیں، چٹنی رکھی ہوئی ہے، گوشت بھی ہے، دودھ بھی ہے، مکھن بھی ہے، بلائی بھی. جو انسان کی باڈی کو زندہ رہنے اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں. نسوار، گٹکے، پان کے علاوہ وہ نہیں تھے. اب ان چاروں میں ایک آدمی کہتا ہے کہ یار ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جیسے جیسے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے فوراً وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. یہ کام آٹومیٹیکلی خود بخود بولے کوئی ہے یار، اس بندے کا پتہ چلاؤ. پشاور کے لوگ تو مشہور ہیں نا مہمان نوازی میں. چائے کوئی پلا دے تو چائے کا بدلہ کیا ہے؟ جیسے خون کا بدلہ خون ہے تو چائے کا بدلہ چائے، نسوار کا بدلہ نسوار ہے بھائی. مہمان نوازی کا بدلہ کیا ہے؟ مہمان نوازی. تو اب ان میں ایک آدمی نے کہا یار ہمیں دیکھنا چاہیے یہ کون کر رہا ہے یہ کام، ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس نے ہمیں زندہ نہ صرف یہ کہ دھوپ سے بچایا، ہماری زندگی کا ذریعہ بنا، اور زندگی میں جو جو چیزیں چاہیے وہ فوراً میسر کر رہا ہے. تو میں تو چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھے وہ بندہ نہیں ملتا. میں اس کے ہاتھ چوموں گا، اس کو سجدہ کروں گا، مجھے وہ بندہ چاہیے. 3 لوگ ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ چھوڑو یار بندہ کون ہے، دینے والا کون ہے، چھوڑو اس بحث میں نہیں پڑو. یہ دیکھو مل کیا رہا ہے، اس پہ لیبارٹری بنا کے ٹیسٹ کرتے ہیں، دودھ میں کیلشیم کتنا ہے اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. ادھر توجہ ادھر توجہ. اس نے کہا چھوڑو یار اس بات کو کہ کون کھلا رہا ہے، کون یہ چیزیں میسر کر رہا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. یہ جو کبھی شہد رکھ کے چلا جاتا ہے، کبھی دودھ رکھ کے چلا جاتا ہے، کبھی روٹی، تو اس روٹی پہ ریسرچ کرو اس کے اندر ہے کیا کیا، ہماری باڈی کو کتنی روٹی کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایسا نہ ہو زیادہ کھا لیں. وہ بن گیا سائنسدان. وہ کیا بن گیا؟ وہ تین اس طرف ہو گئے کہ یار یہ تحقیق کرو.
ایک اس جستجو میں یار یہ تحقیق تو میں بعد میں کرتا رہوں گا، لیکن مجھے تو اس کی فکر ہے جس نے ہمیں زندگی دی اور ہر چیز بر وقت پرووائڈ کر رہا ہے، وہ مہیا کر رہا ہے، وہ کون ہے بھائی؟ پہلے تو میں یار اس کے ہاتھ چوموں گا۔ جب آپ اس نے زیادہ پھڈا کیا نا کہ یار اس کو تلاش کرو، تو ان تینوں نے کہا کہ یار پہلے تو یہ کہنے لگے چھوڑو اس کو، تلاش کو رہنے دو یار، چھوڑو اس بحث میں نہیں پڑو۔ یہ دیکھو شہد کیا کام کرتا ہے باڈی میں جا کے، دودھ کیا کام کرتا ہے، دودھ سے کیا، اچھا اس میں ایک تھا پکوان والا، اس نے کہا یہ چھوڑو اس کو، یہ دیکھو کہ ان چیزوں کو ملا کے کوئی بہترین ڈش بنائی جا سکتی ہے کہ نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر ہم مرغی کا چکن کا گوشت وہاں سے لے لیں، اس میں ٹماٹر ملائیں اور دودھ کا دہی بنا کے دہی ملائیں، تو بہترین کڑھائی بنا کے آج تمہیں کھلاؤں گا میں۔ وہ اس چکر میں لگا ہوا ہے، وہ کک تھا، ایک حکیم تھا اس میں یا ڈاکٹر تھا، اس نے کہا بھائی چھوڑ اس کو، یہ دیکھتے ہیں کہ یار اگر کھانسی ہو جائے تو ان میں کون سی خوراک ایسی ہے جو کھانسی میں فائدہ پہنچائے ہے بھائی، بخار ہو جائے تو ان میں کون سی خوراک کو کس سے ملا کے کوئی میڈیسن بنا لیتے ہیں جس سے بخار ٹھیک ہو جائے۔ وہ اس چکر میں لگے ہوئے۔ اب ایک ان میں کہنے لگا نہیں بھائی میں تو غیرت مند ہوں یار، میں تو تلاش کروں گا یہ بندہ ہے کون۔ تو اب ان تینوں نے دیکھا نا کہ یہ کباب میں ہڈی بن رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے؟ کباب میں ہڈی۔ یہ کھانے پینے کو فوکس نہیں کر رہا، یہ کم بخت اس جستجو میں لگا ہے کہ دیا کس نے ہے یہ، اور یہ اس لیے لگا ہے کہ اس کو غیرت آ رہی ہے نا کہ یار وہ بعد میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ تھوڑا سا تو انکوائری کرتے کہ کس نے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ تو یہ تین نے کیا کیا، جو پکوان والا یہ پیچھے پھنس کہاں رہا ہے، یہ اس کو ذرا نکالیں یہاں سے، یہ ایسا نہ ہو تار ہی ٹوٹ جائے گی۔ سوار کا مذاق اڑایا نا، تار بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ تو ان تینوں نے کہا کہ یار یہ ہر مسلسل ٹینشن بنا ہوا ہے یہ بندہ ہمارے لیے، جو کھانے پینے کے مزے اور لذتیں ہیں نا ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں، اس عیاشی میں یہ کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے۔ لہذا ان تینوں نے ایک حل نکالا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی بھی نہیں دے رہا، یہ ساری چیزیں ہمیں خود بخود مل رہی ہیں۔ اب یہ بیچارہ مولوی ٹائپ کا سر پھرا، اس نے بولا یار یہ خود بخود کیسے ہو رہا ہے۔ انہوں نے فلسفے پیش کرنا شروع کر دیے۔ ایک جو بڑا سائنسدان تھا نا ان میں، جس کی بڑی اچھی ریسرچ تھی، اس نے فلسفے دیے کہ وہ ہوا یہ تھا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہوا چلی تھی، ایک خیمہ کے دھڑام سے ہمارے اوپر گر گیا، پھر وہ شہر میں کہیں شہد پڑا ہوا ہوگا، اڑتا ہوا آیا، ڈھڑنگ بوتل یہاں کے گر گئی۔ پھر وہ یہ ہوا کہ جی وہ کوئی دودھ پی رہا تھا، دھماکہ ہوا، بوتلیں اڑی، ایک بوتل ہمارے پاس بھی آ کے گر گئی، اور وہ بچے آپس میں سیب سے مارم پیٹی کھیل رہے تھے ہوں گے کسی شہر میں، تو ایک نے بہت زور سے اٹھا کے پھینک دیا، وہ سیب دھڑام سے آ کے یہاں وہ سیلیڈ کا کام دے رہا ہے۔ تو آپ بولو گے یار یہ جو مختلف قسم کے دھماکے اور ہواؤں کے یہ اتنے سمجھدار کیسے ہیں کہ ہمیں جس چیز کی جس وقت ضرورت ہوتی ہے اسی وقت وہ چیز ملتی ہے۔ لیکن وہ تینوں ڈھیٹ، انہوں نے کہا اس کی بات اگر مان لی نا کسی نے دیا ہی ہے تو پھر یہ مزے ختم ہو جائیں گے، ہمیں تلاش کرنا پڑے گا اس کو جو ہم پر احسان کر رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ اس احسان کا ہم سے اتنا بدلہ مانگ لے کہ بھائی پوری قیمت نہیں تو کم از کم آدھے پیسے دے دو ہمیں، تو چھوڑو کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو۔ پشاور میں نہیں پتا پتلی گلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کراچی میں بہت ہوتی ہیں پتلی گلیاں۔ کھانے کو فوکس کرو، اس بحث میں مت پڑو کہ کون کھلا رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بعد میں پیسے نہ مانگ لے، وہ کوئی اس کی قیمت نہ مانگ لے، کیونکہ اتنا احسان کر رہا ہے تو اس کا بھی کوئی حق ہو سکتا ہے۔ کھانے کو فوکس کرو، آم کھانے سے مطلب رکھو، پیڑ گننے سے مطلب نہ رکھو۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، وہ جو 3 آدمی ریسرچ میں لگے ہوئے، ایک شہد کی ریسرچ میں حکیم بن کے، ایک پکوان سینٹر میں ہے وہ کھانے چٹخارے دار بنا بنا کے کھلا رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ سائنسدان ہے وہ
وہ اور لحاظ سے تحقیق کر رہا ہے, تو ان تینوں کو آپس میں بڑی محبت ہوگی, اور یہ تینوں ایک دوسرے کو عظیم انسان کہیں گے کہ یار جب بخار ہوتا ہے وہ پلا دیتا ہے بنا کے, ایک خاص اس نے دوا بنائی ہے اس خوراک سے, ہمارا بخار اتر جاتا ہے. یہ مولوی بخار اتارنے کے قابل نہیں, بس یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ بنایا کس نے, یہ دے کون رہا ہے. تو یہی حال اس وقت دنیا کا ہے. سمجھتے ہو یونیورسٹیوں میں جو علم پڑھایا جا رہا ہے وہ اصل میں شریعت کا علم ہے, وہ علم آپ کو اللہ سے قریب کرتا, مگر جب آپ اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ بناتے, آپ اس کو خواہشات نفسانیہ کا ذریعہ بنا رہے ہو, توندے بھرنے کا ذریعہ بنا رہے ہو, عیاشی کا ذریعہ بنا رہے ہو. اس لیے دنیا میں جو لوگ مذہب کے خلاف ہیں آپس میں ایک دوسرے کی بڑی عظمت ہے ان کے دلوں میں. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, جب وہ شخص جو صحرا میں یہ ساری چیزیں مہیا کر رہا تھا, جب وہ آپ سے ملے گا تو وہ کس کو شاباش دے گا, ان تین کو یا اس ایک کو جو کسی کام کا نہیں تھا؟ اس ایک کو شاباش دے گا, کہے گا بھائی یہ آدمی احسان فراموش نہیں ہے, یہ آخر وقت تک میری تلاش میں لگا رہا, یہ احسان فراموش نہیں ہے. تو آپ کی نظر میں سائنسدانوں کی بڑی ویلیو ہے, آپ عظیم انسان مانتے ہیں ان کو, انہوں نے ہماری خدمت کی. آپ کی نظر میں انجینئروں کی بڑی ویلیو ہے, آپ کی نظر میں ڈاکٹروں کی بڑی ویلیو ہے. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس کی ہے جو اللہ کو تلاش کر رہا ہو, اس کا حق پہچانتا ہو اور اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو. تو آخرت میں پتہ چلے گا بھائی کون اچھا اور کون برا. اگر آپ دنیا کے کسی شعبے میں ہیں اور اس میں انسانیت کی خدمت خدا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ بے شک سائنسدان ہو, آپ بے شک ڈاکٹر ہو, اللہ آپ سے راضی ہے. اور اگر آپ خدا سے غافل ہیں تو اللہ آپ سے راضی نہیں. انسان تو کہیں گے ایوارڈ بھی ملیں گے, اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. جنت اور جہنم کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اپنے حساب سے بندوں کو ڈالے گا, وہ ہم سے نہیں پوچھے گا. ہم تو کہیں گے اللہ وہ عظیم انسان تھے, انہوں نے یہ ایجاد کر دیا, انہوں نے یہ ایجاد کر دیا, فلاں نے تو کچھ بھی ایجاد نہیں کیا. ہمارے نبی نے کیا ایجاد کیا بتاؤ, صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ایجاد کیا؟ آپ نے انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا, اللہ کا راستہ دکھایا. تو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قدر کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ اللہ کا راستہ دکھایا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ 4 آدمی جو جنگل میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے لیے بر وقت دودھ کا انتظام بھی ہو رہا ہے اور فلاں چیز کا انتظام بھی ہو رہا ہے, فلاں چیز کا انتظام بھی ہو رہا ہے, ہر چیز بر وقت ان کے لیے میسر ہے. اس میں آپ کی عقل یہ کبھی نہیں کہتی کہ یہ آٹومیٹیکلی یہ سارا کام خود بخود ہو رہا ہے. کبھی کہتی ہے عقل آپ کی بس ختم ہو گیا, یہ صحیح ہو گیا؟ کبھی کہتی ہے آپ کی عقل یہ؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.